अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड रियल एस्टेट में नाजरीन आज का टॉपिक है हमारा हाई इन्फ्लेशन, प्लॉट खरीदें या सस्ता घर, पाकिस्तान की इस बिगड़ती रियल एस्टेट में आपके लिए क्या बेहतर है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हाई इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन कैसे आता है, प्रॉपर्टी मार्केट कैसे मुतासिर होती है, बायर कैसे गायब होता है मार्केट से। जब भी किसी मुल्क में इन्फ्लेशन आता है, ये हिस्ट्री रही है, तारीख है इस बात की कि इन्फ्लेशन जब भी किसी मुल्क में आता है तो उस मुल्क का ज़्यादा मुनाफे वाला तबका वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। और रियल एस्टेट पाकिस्तान का एक ऐसा तबका है जहां पर एंड यूज़र ने भी पैसा कमाना होता है, जहां पर अमीर आदमी ने भी पैसा कमाना होता है। तो इन्फ्लेशन का बेसिकली रियल एस्टेट के साथ बहुत बड़ा और गहरा ताल्लुक है, जिसको समझने की ज़रूरत है। बहुत बड़े बड़े डीलर्स या बहुत बड़े बड़े लोग जो बातें करते हैं वो बेसिकली लोगों को ये नहीं बताते कि हाई इन्फ्लेशन क्या होता है। देखें, प्लॉट खरीदें या घर, टॉपिक है हमारा आज का। मैं आपको बिल्कुल कैलकुलेशंस के साथ सारी तरतीब बताऊंगा कि आपके लिए क्या बेहतर है। देखें, प्लॉट लेने में सबसे पहले हम देखते हैं आपको क्या फ़ायदा। बहुत सारे लोग ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो बाहर बैठे हैं जो पाकिस्तान में अभी सरमायाकारी नहीं कर रहे। प्लॉट लेने में आपको क्या फ़ायदा या क्या नुकसान है। प्लॉट लेने का आपको सबसे बड़ा जो नुकसान है इस टाइम पे इन्फ्लेशन में वो ये है कि इसकी आपको पर मंथ कोई भी इनकम नहीं है। यानी कि आप अगर प्लॉट के ऊपर रिलाय करते हैं तो आप अगर किसी फाइल में सरमायाकारी करते हैं किसी भी मंसूबे में, चाहे वो पाकिस्तान की कितनी ही बड़ी सोसाइटी या कितनी ही अप मार्केट है, तो आपको उसमें 50% चांसेस के रिस्क मिलते हैं। आप प्लॉट खरीदेंगे उसमें आपका 50 to 60% रिस्क होगा। क्यों? वो ये कि अगर तो उस सोसाइटी में प्लॉट के ऊपर ऑन चल रहा है, फाइल के ऊपर ऑन चल रहा है, तो आपको उसका फायदा हो सकता है। लेकिन अगर वो सोसाइटी वो प्लॉट कैंसिल कर देती है या कोई लीगल इश्यूज आ जाते हैं तो आपकी फाइल की वैल्यू जो होगी वो माइनस में चली जाएगी। तो इसमें तो आपको सीधा सीधा लॉस है। फाइल की बात करें। दूसरी बात ये कि अगर आप कहीं पर प्लॉट खरीदते हैं और वो प्लॉट नंबर के साथ खरीदते हैं, आपको उसका पोजेशन भी मिलता है। आप ऑन ग्राउंड प्लॉट खरीदते हैं तो अभी इस टाइम पे ऑन ग्राउंड प्लॉट अगर आप खरीदते हैं किसी सोसाइटी में तो वो आपकी होगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर आपने कहीं पर 3 साल का ज़हन बनाकर प्लॉट खरीदा है तो 3 साल आपको ना तो उससे माहाना कोई फायदा होगा बल्कि आपकी प्लॉट की वैल्यू कम होगी। उसका सारा दारोमदार होगा रियल एस्टेट मार्केट की अपकमिंग और राइट नाउ करंटली सिचुएशन पे। अगर तो आने वाले वक्त में मार्केट ऊपर जाती है तो आपको 3 साल के बाद जाके वो प्लॉट पैसे देगा। यानी कि आपने फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में 20 लाख की 2 मिलियन की आपने सरमायाकारी की है, वो 2 मिलियन की सरमायाकारी के ऊपर आपको 3 साल के बाद जाके आपको 5 या 10 लाख रुपए या 1 मिलियन आपको मुनाफा मिलता है। तो आप उसको अगर कैलकुलेट करते हैं पर मंथ के साथ तो आपका मुनाफा बहुत कम बनता है 3 साल के अंदर। लेकिन वहीं पर आप अगर घर लेते हैं कहीं पर, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने बहरिया टाउन कराची या DHA सिटी कराची या बहरिया टाउन लाहौर या DHA लाहौर में एक अपार्टमेंट लिया करीबन 50+ का, यानी कि आपने 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, रेंटल यील्ड की गरज से आपने इन्वेस्टमेंट की, 50 लाख का आपका अपार्टमेंट, इन्फ्लेशन का दौर, आपने वहां पे 50 लाख की सरमायाकारी कर दी। अब जब आप 50 लाख की सरमायाकारी करते हैं उसके ऊपर आपको पर मंथ, क्योंकि कैश तो हमेशा आप जब कभी अगर आपके पास 50 लाख रुपए हैं तो 50 लाख रुपए तो अपनी वैल्यू डिक्रीज करेंगे इन्फ्लेशन में। अगर आपके पास कैश है तो वो अपनी कदर खो रहा है, उसकी कदर कम होती है, उसकी वैल्यू में कमी आती है दिन ब दिन। 50 लाख रुपए में अगर आप कोई चीज परचेज कर लेते हैं, उसको इन्वेस्ट कर देते हैं,
تو آپ کی وہ ویلیو زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو فائدہ اس کو انویسٹ کرنے سے وہاں ہوگا جہاں پر آپ کی سرمایہ کاری بھی بڑھتی رہے اور آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ ملتا رہے۔ تو آپ اگر 50 لاکھ روپے کا اپارٹمنٹ پرچیز کر لیتے ہیں، اس کا آپ کو پر منتھلی رینٹ آتا ہے قریباً 20 سے 25 ہزار روپے۔ اگر آپ کو 20 سے 25 ہزار روپے ماہانہ کرایہ ملتا ہے تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر اس کو 3 سال کے بعد اگر آپ اس کو سیل کرتے ہیں تو آپ کے اس اپارٹمنٹ آپ کو پر منتھلی 25 ہزار کے حساب سے آپ کو ایئرلی جو پروفٹ ہوگا وہ قریباً 3 لاکھ پلس ہوگا، یعنی کہ 3 سال میں 1 ملین آپ کو مل گیا آپ کا رینٹ۔ اس کے ساتھ اگر آپ اس کی مارکیٹ ویلیو کو دیکھیں گے تو آپ کا وہ 50 لاکھ روپے کا اپارٹمنٹ 3 سال کے بعد قریباً 70 سے 80 لاکھ روپے تک ہوگا۔ یعنی کہ اگر آپ اپنے 50 لاکھ کی فائلز اور 50 لاکھ کے گھر یعنی کہ اپارٹمنٹس اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں تو آپ کو یہ صاف نظر آئے گا کہ آپ کے اپارٹمنٹ پرچیز کرنے میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوا ہے یا آپ کے پلاٹ خریدنے میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے۔ ہماری پاکستان کی ریئل اسٹیٹ تھنکنگ یہ ہے کہ پلاٹ پرچیز کریں، ہم کبھی بھی فنش پراپرٹی کے پاس نہیں آتے، ہم کبھی بھی بنے بنائے فلیٹ یا گھر کے اوپر اعتبار نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پر سلسلہ الٹ ہے، دوسرے کنٹری سے لے کر پاکستان کا جو سینیریو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ دوسرے کنٹریز میں ہاؤس کی ڈیمانڈ میں کمی ہوئی ہے، لیکن پاکستان میں آئے دن جو ہے وہ ہاؤس کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، گھر کی جو تعداد ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، آبادی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور بے روزگاری زیادہ بڑھ رہی ہے، ڈیلی بیسس پہ مہنگائی بن رہی ہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ گاؤں سے نکل شہر کی طرف آ رہے ہیں۔ اور جب آپ کے پاس کسی شہر میں 50 لاکھ روپے کا کوئی فلیٹ ہوگا، کوئی فنش پراپرٹی ہوگی تو وہ آٹومیٹیکلی اوپر جائے گی اور آپ کی سرمایہ کاری آپ کو فائدہ منتھلی بھی دے گی۔ آپ اس سے اپنی شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ 25 ہزار روپے فار ایگزامپل اگر آپ کو کہیں سے رینٹ آتا ہے تو اس سے 10 سے 15 ہزار روپے کی آپ کہیں پر کمیٹی لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں پر کمیٹی لگاتے ہیں تو وہاں سے جو آپ کو بلک میں اماؤنٹ ملتی ہے آپ اس سے کسی فائل میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ ایک 50 لاکھ کے فلیٹ لینے سے لے کر اس کے ساتھ ساتھ کسی فائل میں بھی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، کسی اچھی اور بہترین اور ریپیوٹیبل سوسائٹیز میں۔ یہ ایک بہت بڑا، میں آپ کو پروگریس بتا رہا ہوں، یہ بہت بڑا میتھڈ ہے آپ کو ایک 50 لاکھ کے انویسٹمنٹ سے ایک پلاٹ لینے کا اور ایک 50 لاکھ کی انویسٹمنٹ سے ایک پرچیز کرنے کا فلیٹ۔ یعنی کہ 50 لاکھ میں ایک تو آپ کا فلیٹ بنے گا، آپ کی پر منتھ آپ کو انکم ملے گی، اس کے ساتھ آپ اس انکم کو یوٹیلائز کر کے مینٹلی طور پہ آپ اس کو دیکھیں۔ یہ سائیکی کی گیم ہے ریئل اسٹیٹ۔ ریئل اسٹیٹ میں جو بندہ جتنی اچھی سے اپنی سرمایہ کاری کو یوٹیلائز کرے گا، اپنی سرمایہ کاری کو اچھے سے لگائے گا، وہ بندہ اوپر جائے گا۔ جو لوگ سستے کے چکر میں رہتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کی سٹیبلٹی اور انسٹیبلٹی کو نہیں دیکھتے، صرف برانڈ کے نام پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، وہ ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے اگر بحریہ ٹاؤن لاہور میں 5 مرلے کا پلاٹ لیا اور آپ ہی کے ساتھ میں آپ نے 50 لاکھ کی انویسٹمنٹ کی ہے، آپ کو وہ پلاٹ جو ہے ابھی مل رہا ہے قریباً 45 لاکھ روپے کا، یعنی کہ 5 لاکھ روپے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ پلاٹ 50 لاکھ کا ہے لیکن یہ مجھے 5 لاکھ روپے میں مل رہا ہے، یعنی کہ مجھے 5 لاکھ اس میں فائدہ ہو رہا ہے۔ تو آپ اگر وہ 50 لاکھ کا پلاٹ لیتے ہیں تو اس کو 55 یا 60 لاکھ روپے تک جاتے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے ساتھ ساتھ ویلیو کو دیکھنا پڑے گا، اور وہ پلاٹ آپ کا قریباً 2025 یا 2026 تک جا کے آپ کو 55 یا 60 لاکھ روپے دے گا۔ لیکن وہیں پر اگر آپ فلیٹ کی طرف آتے ہیں، آن گراؤنڈ پراپرٹی کی طرف آتے ہیں، تو پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں اگر آپ 50 لاکھ روپے کا اپارٹمنٹ پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو پر منتھ اس کی اچھی خاصی جو ہے وہ آمدنی بھی ملے گی، اور اس آمدنی کے ساتھ ساتھ آپ اپنی چھوٹی سی کہیں پر انویسٹمنٹ کر کے پلاٹ بھی بنا سکتے ہیں،
فائل بھی لے سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن آپ کا جو 50 لاکھ روپے ہے وہ آپ کو پیسے بھی دے گا، وہ آپ کی ویلیو بھی بڑھائے گا، وہ آپ کو فائنینشلی سٹیبل بھی رکھے گا اور مارکیٹ ویلیو میں اضافہ کرے گا، آپ کے آنے والے فیوچر میں آپ کا ساتھ بھی دے گا، آپ کے آنے والے فیوچر میں آپ کے ساتھ بھی ہوگا، آپ اس کو سیل کر کے اپنی کوئی بھی بڑی فائنینشیل نیڈ بھی پوری کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ریئل اسٹیٹ کے اس ٹرک کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں اور آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں کہ جو میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں، جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے، تو کائنڈلی اپنی کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح کی اپڈیٹڈ ویڈیوز کے ساتھ ملیں گے نیکسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔